یہاں آپ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے رب نے ذلت کا عذاب رکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایمان والا رسول اللہ کا غلام اگر کوئی اپنے غلط اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا اسے ذلت کا عذاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سزا تو ملے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ چاہے تو معاف بھی فرما دے گا، لیکن اگر عذاب دے گا بھی ذلت والا نہیں دے گا۔ عزت بہرحال ایمان والے کی وہاں بھی قائم رہے گی، اس لیے کہ اللہ کا اپنے ٹھہر گرامی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے، عزت مجھے بولیے اللہ کے لیے۔ آپ مجھے بولیں گے تو آپ کو بڑا زبردست تحفہ دوں گا، بڑا زبردست تحفہ دوں گا آپ کو۔ اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے۔ عزت ان تین کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ کافر بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، بے دین پوری دنیا کا حکمران ہی کیوں نہ بن جائے، جتنی بڑی فوج اکٹھی کر دے، جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کر دے، جتنا بڑا سپہ سالار بن جائے، عزت اس کے لیے نہیں ہے۔ عزت ایمان والوں کے لیے، عزت رسولوں کے لیے، عزت اللہ کے لیے۔ اب تحفہ جو آپ کو دینا ہے وہ تحفہ کیا ہے؟ اب میں یہ پوچھتا ہوں، جو بندہ یہ کہے باغِ شہر ہی کوئی نہیں، یہ عزت والا جملہ ہے؟ مجھے بتائیے نا، یہ ان کی عزت کر رہا ہے؟ اور میں کہتا ہوں اگر ظالم کسی استاد سے تم نے قرآن پڑھا ہوتا، کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا ایمان والا ہوتا ہی عزت والا ہے، اور جو کوئی شے نہ ہو اس کی بھی عزت ہوتی کوئی نہیں ہے۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ باقی شے ہی کوئی نہیں، بلکہ اب تو بہت اوپر چلا گیا ہے نا، اب تو کہتے ہیں صحابی شے ہی کوئی نہیں، اب تو یہاں تک چلا گیا۔ اب کہتا کیا ہے؟ اچھا ان کا انداز دیکھیں، بڑی اہم بات آ گئی، انداز دیکھیں ان کا۔ یہ کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا بابے شے ہی کوئی نہیں، تو ہم رسولوں کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں یہ کوئی شے نہیں ہے۔ اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں نبی شے ہی کوئی نہیں، تو ہم اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں تمہیں مقابلہ کروانے کا حکم کس نے دیا؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم مقابلہ کراتے پھرو؟ جب اللہ ہو کر، قادر مطلق ہو کر، فاعل لما یرید ہو کر، وہ اپنی عزت کے ساتھ رسولوں کی عزت بیان فرما رہا ہے۔ وہ تو مقابلہ نہیں کروا رہا کہ میرے مقابلے میں رسولوں کی کیا عزت ہے، یہ تو شاید کوئی نہیں۔ وہ کہہ رہا نہیں میری عزت ہے، لیکن میری عزت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عزت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ایمان والوں کی عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، دو طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنے کے، اور ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اب ایک یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ دو انگلیاں ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک بڑی ایک چھوٹی۔ اب ایک طریقہ یہ ہے بیان کرنے کا کہ یہ انگلی چھوٹی ہے اس سے، اب سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا طریقہ یہ ہے یہ انگلی بڑی ہے اس سے۔ بات تو ایک ہی ہے، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا انداز جو ہے وہ اور ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کو گھٹا کر دوسری کی بڑائی بیان کی جائے،
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کو بڑھا کر دوسری کو ساتھ ظاہر کیا جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ رسولوں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. سبحان اللہ. اچھا اب دو طریقے تھے. ایک تو اللہ تو یوں بیان کرتا کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے کم رکھا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ جیسے کہ یہ خدیجہ یہ اس سے چھوٹی ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ دوسری مثال اسی کے ساتھ، ہم نے بعض رسولوں سے بعض کو کم رکھا ہے، یعنی ایک کی بڑائی بیان کر کے ساتھ دوسری کو کم درجہ دکھانا. لیکن اللہ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا. اللہ نے فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض سے اونچا درجہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی اونچے لیکن یہ ان سے بھی اونچے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن دیکھیں یا حدیث دیکھیں، صحابہ دیکھیں یا اہل بیت دیکھیں، نبی دیکھیں یا رسول دیکھیں، رب کا قرآن کا حدیث کا انداز یہی ہے کہ سب کی شانیں بیان کرنی ہے، تنقیص والا پہلو بیان نہیں کرنا. بے شک، بے شک، بے شک. اب یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ ولی بڑی شان والے ہیں لیکن صحابہ ان سے بھی اعلیٰ ہیں. یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے نا صحابہ بڑی شان والے ہیں لیکن نبی ان سے بھی اعلیٰ ہیں. یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے نبی بڑی شان والے ہیں لیکن رسول ان سے بھی اعلیٰ ہیں. یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے رسول بڑی شان والے ہیں لیکن اولو العزم رسول ان سے بھی اعلیٰ ہیں. یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اولو العزم رسول بڑی شان والے ہیں لیکن آمنہ کے لال سب سے زیادہ شان والے ہیں. نیچے سے اوپر بھی جائے نا تو بات وہی ہے، اوپر سے نیچے آئے بات وہی ہے. لیکن اوپر سے نیچے آئیں گے تو نیچے 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 والے جو ہے ان کا درجہ کم 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 تصور میں آئے گا. لیکن نیچے سے اوپر جائیں گے تو سب کا درجہ اونچا، اس سے اونچا، اس سے اونچا، اس سے اونچا نظر آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن نے ہمیں جو انداز سکھایا ہے وہ یہ نہیں بابے شاعری کوئی نہیں. قرآن نے یہ سکھایا ہے کہ بابے تو وہ ہیں کہ بابے اگر کسی کی طرف رحمت کی نظر کر دیں تو اللہ بھی کرم فرما دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے، پوری نہیں بیان کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب کا ارشاد غلامی ہے کہ میرا بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا اتنا قرب اختیار کر دیتا ہے پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. لیکن یعنی مطلب کیا کہ بظاہر زبان اس کی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے کلام میرا ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر جب وہ کہتا ہے نا جا تجھے بیٹا دیا، سبحان اللہ. بات سمجھ رہی ہے کوئی؟ سبحان اللہ. پھر جب وہ کہتا ہے جا تجھے بیٹا دیا تو یہ بابا کیسے دے سکتا ہے بھائی؟ میں نے کہا بابا نہیں دے سکتا لیکن بابے کا اللہ کے ہاں مقام اتنا ہے. اللہ کہتا تمہیں بابا نظر آ رہا ہے، زبان تمہیں اس کی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ جب تک میرا اشارہ نہ ہو، جب تک میری منشا نہ ہو یہ بولتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب یہ بولتا ہے تو میری مرضی سے بولتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو ولی کا مقام ہے، پھر نبی کا مقام، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر نبیوں کے نبی کا مقام. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہماری توحید تو یہ ہے، سبحان اللہ. لوگوں کی توحید مختلف قسم کی ہے. سبحان اللہ. نوجوانوں سے ضرور کہوں گا اور آپ نے وعدہ کرنا ہے، میں ہاتھ تو نہیں اٹھاؤں گا لیکن آپ نے وعدہ کرنا ہے کسی ایسے بندے کو آپ نے نہیں سننا جو آپ کے عقیدے کا نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، نہیں سننا آپ نے جب تک آپ کے عقیدے کا نہیں ہے اور آپ کے عقیدے کا بھی جو مستند بندہ ہو. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ سنیں گے بعد میں پھر آپ فون کریں گے کہ صاحب وہ ایک کلپ آیا ہے ذرا دسو نا. میں دن کو کتنے بندوں کے کلپ کی وضاحت کروں گا، کتنے بندوں کو کلپ کی میں وضاحت کروں گا. اس لیے کسی ایرے ویرے نتو خیر کا سننا ہی نہیں ہے. سنے ہیرو سے جو آپ کے مسلک کا بندہ ہے، جو صحیح العقیدہ ہے،
आवारा वाला काम नहीं करना। अल्लाह ताला हम सबको अगर सहिया हमारा साल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन सुन्नत अता फरमाए।